شرمناک بات ہے. فلسطین کی جو ریاست ہے اس پہ جو قبضہ ہے اسرائیل کا، جب تک وہ قبضہ ختم نہیں ہوتا تو ہم اسرائیل کی اسٹیٹ کو نہیں مان سکتے. اسلام وہاں سے بالکل ویسے ہی ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے. پاکستان کی عوام بھی نہیں مان رہی ہے، پاکستان کی حکومت بھی اس کو نہیں مان رہی ہے اسرائیل کو. اصل میں جو دبئی میں اس وقت سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے وہ زیادہ مٹیریلسٹک اپروچ ہے ان کی. پہلے انہوں نے مندروں کا. السلام علیکم، پاکستان سپیکس کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ کرتلین علی. آج کا میرا سوال ہے، اسرائیل کے وزیر اعظم نے دبئی میں دورہ کرنا ہے اور دبئی کا اسرائیل کے ساتھ اتحاد، کیا مسلمانوں کو اس سے نقصان ہوگا یا فائدہ؟ آئیے عوام سے چل کر پوچھتے ہیں. بتائیے گا کہ اسرائیل کا جو ہے وہ گلف کنٹریز کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ اتحاد ہو رہا ہے، تو کیا کہتے ہیں، کیا یہ مسلمانوں کے خلاف ہو سکتا ہے یا مسلمانوں کے لیے اس میں اس کا کوئی بینیفٹ ہے یا نہیں؟ پہلی چیز تو میں یہ کہوں گا کہ یہ تو شرمناک بات ہے، چونکہ ایک طرف اگر دیکھا جائے تو گلف کنٹریز اور جو سعودی حکومت ہے خصوصی طور پہ وہ چیمپئن بنتے ہیں مسلمانوں کے ہر حوالے سے. وہ یہ شو کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ لائل ہیں، لیکن ایٹ دا سیکنڈ اینڈ آپ یہ چیز دیکھ لیں کہ ابھی وہ اتحاد کر رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ، اور ان کے آلموسٹ صرف اتحاد کی بات نہیں ہے، ان کے سفارتی تعلقات، اور اب دیکھیں گے کچھ ٹائم کے بعد سارے ان کے تعلقات بھی ان کے ٹھیک ہو جانے. لیکن دوسری طرف وہی بات ہے کہ اسرائیل وہی ملک ہے جو سب سے زیادہ نہ صرف مسلمانوں کے خلاف وہ لابنگ کرتا ہے، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی پوری دنیا میں وہ انوالو ہے مسلمانوں کے اگینسٹ کام کرنے میں. تو میرے خیال سے یہ شرمناک بات ہے، اور لیکن اب یہی ہے کہ ہم اس پہ احتجاج یا اختلاف ہی کر سکتے ہیں. تو اسرائیل کا اتحاد جو کہہ رہے ہیں کہ سعودیہ کے ساتھ ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تو ہمارے لیے کافی مشکلیں پیش کر آئیں گی، یا مطلب کافی مسئلے، جیسے آپ نے کہا صرف ایک مسلمانوں کے خلاف نہیں بلکہ پوری دنیا کے خلاف یہ جو ہے لابنگ ہو رہی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ مسلمانوں کے لیے زیادہ مشکل ہیں، یا پاکستان یہاں پہ کہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہے؟ میرے خیال سے یہ پاکستان کے لیے کافی مشکل ہے، چونکہ ہمارا سٹینڈ تو وہی ہے جو قائد اعظم کا سٹینڈ تھا کہ جب تک فلسطین کی جو ریاست ہے اگر اس پہ جو قبضہ ہے اسرائیل کا، جب تک وہ قبضہ ختم نہیں ہوتا تو ہم اسرائیل کی اسٹیٹ کو نہیں مان سکتے. تو پاکستان کا تو سٹانس بالکل اس حوالے سے بہتر ہے، لیکن یہ ہے کہ ایٹ دا سیکنڈ اینڈ چونکہ ہمارا سب سے بڑا اتحادی بھی سعودی عرب ہے، تو ہمیں لابنگ کی صورت میں بھی اور دیگر حوالوں سے بھی کافی پریشر آئے گا اس کے ساتھ ساتھ. تو یہ ہے کہ پاکستان کے لیے یہ چیز مشکل ہے. لیکن میں ایک چیز کہوں گا کہ عمران خان نے بھی یہ چیز کلیئر کی تھی، ایٹ لیسٹ پاکستانی حکومت کا سٹانس اس حوالے سے کلیئر ہے کہ وہ اسرائیل کو بطور ریاست ماننے کے لیے مطلب ابھی تک کے لیے تیار نہیں، اور یہ بالکل میرے حال سے ایک اچھا فیصلہ ہے. بتائیے گا کہ اسرائیل کا جو ہے وہ سعودیہ کے ساتھ اتحاد ہو چکا ہوا ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے یہ کافی شرمناک ہے؟ تو کیا کہتے ہیں کہ پاکستان وہاں پہ کہاں سٹینڈ کر؟ دیکھیں جی، پاکستان کے وزیر اعظم نے دو ٹوک کے الفاظ میں یہ کہہ دیا تھا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. اب سعودی عرب کی بات ہے تو آپ جزیرہ نما عرب کو دیکھ لیں تو وہ لوگ اور تھے جنہوں نے ملک کو چلایا تھا. اب تو وہاں پہ بدو ہیں، وہ کہیں بکنے والے لوگ ہیں، ان کو ہم کیا کہیں کہ ان کو مسلمانوں کی کیا فکر ہے یا کیا؟ وہ مقدس مقامات ہیں جن کے لیے میں تو سمجھتا ہوں ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں بس ایک وہ مقدس مقامات ہیں، ادروائز ان کی حکومت جو ہے وہ بالکل اسرائیل کے ساتھ ہی ہے. وہ سارے گلف کنٹری جو ہے نا یہ اسرائیل کے ساتھ مل رہے ہیں، اور بڑا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے تو مسلم امہ کے لیے تشویشناک صورت حال ہے کہ اس وقت اسرائیل میں فلسطین کے اوپر ظلم کے پہاڑ ڈالا ہے، اور اس وقت سعودی عرب کے پاکستان جو ہے وہ سٹینڈ نہیں کرتا، مطلب پاکستان جو ہے وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا اس کو. پاکستان کی عوام بھی نہیں مان رہی ہے، پاکستان کی حکومت بھی اس کو نہیں مان رہی ہے اسرائیل کو. تو یہ سعودی عرب کے حوالے سے تو میں کہوں گا اللہ ان کا حافظ ہے. ہم باعث مسلمان ہم مقدس مقامات کی زیارت کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن ان کی شکلیں دیکھنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں جو اس وقت تعینات ہیں. کرپٹ ترین، اگر کوئی مسلم امہ میں کرپٹ ترین حکمران کو دیکھیں گے تو وہ سعودی عرب کے ہیں، جو اس وقت وہ نہیں ہے. یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی وہ صرف پاکستان کے لیے. جب بھی ان کو کوئی مشکل وقت آتا تو پاکستان کی عوام اور پاکستان کی حکومت کی طرف دیکھتے ہیں. جب ان کو وہ معاملات نکل جاتے ہیں تو وہ آج سے نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ، تو آج سے آپ 30 سال 20 سال پہلے بھی دیکھ لیں تو یہ ان کے گن گاتے تھے. تو آج تو انہوں نے عملی جمع بنا دیا، بہت سارے ان کے معاملات ابھی کھل کے سامنے آ رہے ہیں. تو اس کو ہم پرزور اس کی مذمت کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ اسرائیل کے وزیر اعظم جو ہیں وہ آج دبئی وزٹ کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہم تو پوری مسلم امہ کو اس وقت تشویشناک صورت حال ہے، غم و غصہ پایا جا رہا ہے کہ بھئی ایک دشمن ملک جس نے فلسطین کے مسلمانوں پہ ظلم کے پہاڑ ڈھائے ہیں تو اس کو سعودی عرب ریڈ کارپیٹ پہ استقبال کر رہا ہے. تو ہمیں باعث مسلمان ہونے کے ناطے ہم اس کی اس دورے کی پرزور مذمت کرتے ہیں. بتائیے گا کہ اسرائیل کے وزیر اعظم جو ہیں وہ ان کا وزٹ ہے دبئی میں، کیا کہتے ہیں آپ کہ یہ جو اتحاد ہو رہا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟
اصل میں جو دبئی میں اس وقت سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے وہ زیادہ مٹیریلسٹک اپروچ ہے ان کی. پہلے انہوں نے مندروں کا افتتاح کیا, اب وہ یہودیوں کے ساتھ مل کر نیا ایک سیٹ اپ بنا رہے ہیں, نیا گروپ بنا رہے ہیں. تو ان کے لیے ایمان کوئی حیثیت نہیں رکھتا. ان کے لیے سب سے زیادہ یہ دنیا قیمتی ہے, وہ اسی کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں. ان کے کوئی اپنے جو اصول نہیں ہیں, تو اس وجہ سے کہ ان کے لیے یہ کوئی عجوبہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں شیخ, اور شیخ اسی طرح کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس اتحاد سے جو سعودیہ نے اتحاد کیا ہے اس کے ساتھ, اسرائیل کے ساتھ, تو پاکستان وہاں پہ کہاں سٹینڈ کر رہا ہے, اور سعودیہ کے تعلقات اگر پاکستان کے لیے کے حساب سے بات کی جائے اس میں میرے خیال میں جو آپ کے مسلمانوں کے درمیان گیپ آئے گا, اس کے اندر سعودیہ کے درمیان بھی ان پہ بھی کچھ نہ کچھ خلیج پیدا ہوگی. اور مسلمانوں کے جب بھی آپ کہتے ہیں کہ جذبات مجروح ہوئے ہیں, تو وہ کبھی بھی اس ملک کو پسند نہیں کرتے جو یہودیوں کی کہہ سکتے ہیں کہ پروجیکٹ کے لیے یا ان کے نظریات یا ان کے انٹرسٹ کے لیے کام کرتا ہے, تو وہ مسلمانوں کے دلوں میں نہیں بستا. تو کہ آپ دیکھیں نا, اسرائیل جو ہے وہ صرف مسلمان نہیں, وہ تقریباً پوری دنیا میں ان کی جو ہے نا وہ ایک لابنگ چل رہی ہے, سب کچھ ہے. تو اتنا ظلم فلسطین میں, اور اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو کیا کہتے اس میں دیکھیں یہودی جو ہیں وہ پیسے کی بیس کے اوپر مسلمانوں کو آپ دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں خرید رہے ہیں. تو وہ ظاہر ہے جو دبئی ہیں ان کے اوپر پیسہ لگا رہے ہیں, انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. اسی طرح وہ دوسرے ممالک کو بھی یہ انسینٹیو دیتے ہیں کہ ہم آپ کے اکانومی کو اپ ورڈ لائے کے آئیں گے اور اس میں بہتری لائیں گے اور آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کریں گے, آپ ہمارے ساتھ دیں. تو یہودیوں کے لیے سب سے جو بیک اینڈ کے اوپر ہے وہ مسلمانوں کے درمیان خلیج پیدا کرنا ہے, ان کو گروپنگ میں ڈیوائڈ کرنا ہے تاکہ یہ اکٹھے ہو کے اس کے لیے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. آپ بتائیے گا کہ اسرائیل کے وزیر اعظم کا جو وزٹ ہو رہا ہے دبئی میں, اور ڈفرینٹ گلف کنٹری کے ساتھ ان کا ایک جو اتحاد ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں, اسرائیل نہ ہم نے کبھی تسلیم کیا نہ ہم کریں گے. اب جو دبئی کی اگر آپ بات کریں تو دیکھیں تو اسلام وہاں سے بالکل ویسے ہی ختم ہوتا نظر آ رہا ہے, اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ قرب قیامت کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں اس میں یہی ہے کہ یہ جو عرب ہوں گے, یہ جو بھی لوگ ہوں گے, ان کی اس قسم کی حرکتیں ہوں گی. تو وہاں پہ ظاہر سی بات ہے وہ اپنی انویسٹمنٹ کریں گے, مسلمانوں کے اندر سے اسلام کو ختم کرنے کی ایک کوشش ہے, ناپاک کوشش ہے, جو ہوگی نہیں انشاءاللہ. اگر چند بادشاہ یا چند اس قسم کے شہزادے حرکتیں کر رہے ہیں تو عالم اسلام کو تو کسی قسم کی سعودیہ تو صرف ایک مقدس مقامات کی حیثیت سے جو ہے ہم ان کو کافی احترام کرتے ہیں, ورنہ اگر کی وہاں کی حکومت دیکھی جائے تو وہ تو بالکل بھی اس قابل ہی نہیں ہے. دیکھیں ابھی ویسے بھی کافی عرصے سے خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ سعودی عرب جو ہے اس کے اندرونی اب شہزادوں کی لڑائیاں, اندرونی خانہ جنگی ان کی شروع ہو چکی ہوئی ہے. تو آپ کب تک اسلام کے نام کے پیچھے چھپیں گے یا اس چیز کے پیچھے چھپتے رہیں گے یا مسلمانوں کے سامنے یہ چیز شو کریں گے؟ الٹیمیٹلی آپ کو بہرحال اسلام کے ہی مطابق چلنا پڑے گا, اور اگر مسلمانوں کو آپ نے لیڈ کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر آپ کو اسلام کو ہی اسلام کا ہی ہر قسم کا آپ کو اڑنا پڑے گا, اسی کے اندر چلنا پڑے گا, تب ہی یہ بہتر ہو سکتا ہے. ادروائز